الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 کلاس، آج ہم نے باب چہارم کا سبق نمبر 3 رواداری پڑھنا ہے اور پیج نمبر ہمارے پاس 61 ہے اور اس چیپٹر کا یہ لیکچر نمبر 1 ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رواداری کیا ہے۔ رواداری سے مراد کسی کی ایسی بات کو برداشت کرنا ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، مثلاً اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب رکھنے والے کی بات سننا اور اسے اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دینا کیا کہلاتا ہے؟ رواداری کہلاتا ہے۔ یعنی کہ رواداری سے کیا مراد ہے کہ کوئی ایسی بات برداشت کرنا جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، اور اس کی مثال انہوں نے کیسے دی ہے کہ اگر کسی اور مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو اس کو اپنے مذہب کی بات کرنے دینا اور اس کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے دینا کیا کہلاتا ہے؟ رواداری کہلاتا ہے۔ یعنی کہ تعصب کو چھوڑتے ہوئے، تنگ نظری کو چھوڑتے ہوئے ہر کسی کو اس کا حق دینا کیا کہلاتا ہے؟ رواداری کہلاتا ہے۔ کسی دوسرے عقیدے والے سے اپنی بات طاقت کے ذریعے منوانا رواداری کے خلاف ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، ہم اسے زبردستی مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات رواداری کے خلاف ہے، اور اسلام بھی اس بات کی اجازت بالکل نہیں دیتا کہ لوگوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ یعنی کہ اگر کوئی عیسائی ہے تو ہم اس کو مجبور کریں کہ نہیں، تم نے تو مسلمان ہونا ہی ہے۔ یعنی کہ تلوار کے زور پر اسلام قبول کروانا یہ کوئی اسلام کا نہ اصول ہے، اور یہ ساتھ ساتھ رواداری کے بھی خلاف ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ دین کا جو معاملہ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی جبر و ظلم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو ایمان لا کر مومن بن جائے اور چاہے تو کفر کی راہ اختیار کر کے منکر بن جائے۔ یعنی کہ رواداری کی سب سے پہلے میں جو ہمیں چھوٹ دی گئی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہے کہ یہ ہماری اپنی مرضی ہے، ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم ایمان لا کر مومن بن جائیں، مسلمان بن جائیں، یا کفر کی راہ اختیار کر کے کافر بن جائیں، منکر بن جائیں۔ رواداری سیرت طیبہ اور اسوہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی تھی، ان کی روشنی میں رواداری کی کیا مثالیں ہیں، ہم اب یہ پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا ہے۔ نجران سے عیسائی علماء اور رہنماؤں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ یعنی کہ نجران کے جو عیسائی علماء تھے وہ اور رہنما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو عیسائی علماء اور رہنماؤں کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ٹھہرایا گیا، ان کی مہمان نوازی بھی کی گئی اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت بھی پیش کی گئی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ جس عقیدے کے بھی مالک ہیں وہ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم دیکھیں تو خلفائے راشدین کون ہیں؟ 4 خلیفہ کون کون سے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ ان کے دور میں سپہ سالاروں کو تاکید کی جاتی تھی کہ وہ دوسرے مذاہب کے علماء پر کسی قسم کی سختی نہ کریں۔ سپہ سالار کون ہوتا ہے؟ لشکر کا سردار۔ تو ان کو تاکید کی جاتی تھی کہ دوسرے مذہب کے علماء ہیں ان پر سختی نہ کی جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلم رعایا کے جان، مال اور مذہب کے حقوق کو محفوظ رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس کے عیسائیوں کو واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ ان کی عبادت گاہوں کو
کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، مذہب کے معاملے میں ان پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں عیسائیوں کو اس بات کا مکمل طور پر جو ہے اطمینان دلایا تھا کہ ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور ان پر دین کے معاملے میں کسی قسم کا جو جبر ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم بوڑھے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھ پر اتنا جزیہ لگا دیا گیا ہے کہ میں اسے ادا نہیں کر سکتا، یعنی کہ مجھ پر اتنا ٹیکس لگا دیا گیا ہے کہ میں اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور نقد رقم لا کر دی، بیت المال سے اس کا وظیفہ بھی مقرر کیا اور کہا کہ یہ انصاف نہیں ہے کہ جن لوگوں کی جوانی کی کمائی سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے بڑھاپے میں ان کی پرواہ نہ کی جائے، یعنی کہ یہ جو بوڑھا ہے اس نے اپنی جوانی میں تو ہمیں دیا ہے، لیکن اب اگر اس کا بڑھاپا آ گیا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی پرواہ کریں اور اس کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اسی طرح جب برصغیر پر مسلمانوں نے حکومت کی تو ان کی حکومت قریباً 1000 سال تک تھی، جو کہ انہوں نے بڑی شان و شوکت سے کی، لیکن کسی بھی ہندو کو 1000 سال کی حکومت کے دوران کسی بھی ہندو کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تو برصغیر میں ہندوؤں کا نام و نشان تک نہ ملتا، لیکن مسلمانوں نے کمال کی رواداری کا مظاہرہ کیا اور ہندوؤں کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا۔ رواداری کی حدود اور فوائد کیا ہیں، ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 2 میں پڑھیں گے۔